السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین باتمکین، سبق نمبر 29 لے کر حاضر ہو، اور اس سبق میں احکام عید کے متعلق کچھ باتیں ہیں، چونکہ جب ہم چاند دیکھیں گے تو رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہم سے جا چکا ہوگا اور ماہ شوال ہمارے سامنے ہوگا، اور اگلی صبح یعنی چاند دیکھنے کی رات کی اگلی صبح ہم سب خوشی خرم ہو کر عید کے لیے جائیں گے۔ اس کے متعلق چند اہم باتیں ہیں۔ اللہ رب العزت سے سب سے پہلے دعا یہ ہے کہ ہمیں عید نصیب فرمائے، جس کا اجر و ثواب پورا ہمیں نصیب فرمائے۔ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی آیت کریمہ پیش کی ہے، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور اللہ نے تمہیں جو راہ دکھائی اس پر اللہ کی تکبیر کہو۔ اس آیت میں اللہ رب العزت کی بڑائی یعنی اس کی حمد و ثنا بیان کرنے کا حکم ہے۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس آیت سے یوم عید کی تکبیریں مراد ہیں، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس سے چاند دیکھتے وقت اللہ اکبر کی تکبیر کہنا مراد ہے۔ بہرحال اگر ہم عید کا چاند دیکھتے ہیں تو اس وقت بھی ہم اللہ اکبر کہہ دیں، اور جب ہم عید کے لیے جاتے رہیں تو اس وقت جو تکبیرات ہیں، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد، ان کا بھی ورد کرتے رہیں، تو یہ دونوں چیزیں اپنی اپنی جگہ پہ احتمال ہے، تو دونوں پہ عمل ہو جائے گا اور کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیثیں ہیں جن میں اس رات کو یعنی چاند رات جو ہے، جو عید کی چاند رات ہے، اس رات کو لیلۃ الجائزہ یعنی انعام والی رات کا نام دیا گیا ہے، چونکہ اس رات میں حق تعالی شانہ کی طرف سے اپنے بندوں کو انعام دیا جاتا ہے، اس لیے کہ اس رات کا خاص طور پر خیال رکھنا ضروری ہے۔ ہم عام طور پر چاند رات میں کیا کرتے ہیں؟ لہو و لعب میں مشغول ہو جاتے ہیں، دوسرے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں، جبکہ یہاں انعام اور بدلہ لینے والی رات ہے، خوب عبادت کرنے والی یا مشغول رہنے والی ایسی مشغولی میں جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے، سب راضی ہو یا نہ ہو رب کو راضی کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں کو ثواب کی امید رکھتے ہوئے زندہ رکھا یعنی عبادت میں مشغول اور گناہ سے بچا رہا، تو اس کا دل اس دن یعنی قیامت کے ہولناک اور دہشت ناک دن نہ مرے گا، جس دن لوگوں کے دل خوف و ہراس اور دہشت و گھبراہٹ کی وجہ سے مردہ ہو جائیں گے۔ بتائیے کتنے بڑے اجر کی والی یہ رات ہے کہ اس دن قیامت کے دن اللہ رب العزت کے خوفوں کی وجہ سے لوگوں کا دل مردہ ہو جائے گا۔ اس دن اگر جس نے ان دو راتوں کا اہتمام کیا، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے چاند راتوں کا اہتمام کیا، یہاں چاند رات عید الفطر کی جو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ وہ اگلے دن عید کا ہے، اور عید الاضحیٰ میں یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے، تو یہاں چونکہ عید کے بعد چاند کے بعد کا جو رات ہے وہی رات شمار یعنی 1 ذی الحجہ والی جو رات ہے وہی یہاں اس سے وہی دن وہی رات مراد ہے، وہ 10ویں والی رات نہیں۔ 10ویں والی رات تو یوم عاشور
اس کے 10ویں رات جو ہے وہ دوسری راتوں میں شمار کیا جاتا ہے، لیکن اصل جو ہے وہ یہ پہلے دن کی یعنی ایک ذی الحجہ والی جو رات آئے گی اس رات کا شمار ہوتا ہے، اور جو آخری والی رات ہے وہ یوم عرفات میں تو ان کا شمار کیا ہی جاتا ہے، وہ عرفات والی رات ہوتی ہے، وہ خود بذات خود بابرکت راتیں ہیں۔ عید الفطر میں مسلمانوں کے لیے بہت خوشی کا دن ہوتا ہے، لوگ بہت ہی خوش اور شادمانی کے ساتھ اپنے عید منانے کے لیے عیدگاہ جاتے ہیں، لیکن اس دن آسمانوں میں بھی اس دن کو یوم الجائزہ یعنی انعام کا دن اور اس رات کو یوم لیلۃ الجائزہ انعام کی رات کہہ کر پکارا جاتا ہے، یعنی زمین پر بھی خوشیاں منائی جاتی ہے، اوپر آسمان پر بھی خوشیاں منائی جاتی ہے، اور اللہ کی طرف سے اس رات میں فرشتے زمین پہ اتارے جاتے ہیں۔ ایک لمبی حدیث کا کچھ حصہ یہاں نقل کیا جاتا ہے جس سے اس دن اور رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے بندوں کے ساتھ ہونے والے معاملات اور انعامات کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ پھر جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو آسمانوں میں اس کا نام لیلۃ الجائزہ انعام والی رات سے لیا جاتا ہے، اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں کو تمام شہروں کی طرف بھیجتے ہیں، وہ زمین پر اتر کر تمام گلیوں میں تمام راستوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ایسی آواز سے جس کو جن و انس کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے پکارتے ہیں، اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رب کریم کی طرف چلو، جو اس رب کریم کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے اور بڑے سے بڑے قصور کو معاف فرمانے والا ہے۔ پھر جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو حق تعالی شانہ فرشتوں سے دریافت فرماتے ہیں کیا بدلہ ہے اس مزدور کا، کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہو؟ تو جواباً عرض کرتے ہیں فرشتے، اے ہمارے پروردگار عالم، اے رب کریم، اس کا بدلہ تو یہی ہے کہ اس کو اس کی مزدوری پوری ادا کر دی جائے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں تمہیں گواہ رکھتا ہوں کہ میں نے اس رمضان المبارک کے روزوں اور تراویح کے بدلے اپنی رضا اور اللہ کی طرف سے اللہ کی رضا اور مغفرت عطا کر دی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت بذات خود اپنے بندوں سے خطاب فرما کر ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے بندو مجھ سے مانگو، میرے بندو مجھ سے مانگو، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج کے دن اپنے اس اجتماع میں مجھ سے اپنے آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے عطا کروں گا، اور دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے پہلے میں اس میں تمہاری مصلحت پر غور کروں گا، پھر اگر مصلحت ہوگی تو عطا کروں گا، ورنہ میں تمہارے لیے نجات کا ذریعہ بنا کر اپنے خزانے میں جمع کر لوں گا۔ میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری لغزشوں کی ستاری کرتا رہوں گا اور ان کو چھپاتا رہوں گا۔ میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا خیال رکھو گے، میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہیں مجرموں اور نافرمانوں کے سامنے رسوا نہیں کروں گا۔ بس اب تم بخشائے اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ۔ تم نے مجھے راضی کر لیا، میں تم سے راضی ہو گیا۔ پس فرشتے اس اجر و ثواب کو دیکھ کر اس امت کو پر فخر کرتے ہیں جو اس امت کو افطار کے دن ملتا ہے، یعنی عید کے دن ملتا ہے، خوشیاں مناتے ہیں اور کھل اٹھتے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، آمین۔ لہذا اللہ رب العزت کی عطایا
کی طرف دیکھتے ہوئے ہمیں بھی چاہیے کہ اس دن کو اور اس کے بعد کے ایام کو بھی اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں، اور ایسا نہ ہو کہ رمضان گیا اور تمام اعمال ہمارے ختم ہو جائے۔ تو اگر ایسا ہم کرتے ہیں تو اس نعمت کی ناشکری ہوگی، تو پھر یہ نعمت ہم سے چھن جائے گا۔ بلکہ نعمت کی قدر دانی یہی ہے کہ جس طرح ہمیں رمضان المبارک میں اپنے قیمتی وقت کو وہ اللہ کی یادوں میں، اللہ کی عبادات میں مشغول رکھا، رمضان کے علاوہ دنوں میں بھی مشغول رکھیں۔ عید کے دن جب ہم جائیں تو ان کی کچھ سنتیں ہیں جن کو آپ ضرور کوشش کریں پورا کریں۔ سب سے پہلے عید کے دن ہمیں غسل کرنا چاہیے۔ عید کے بعد عید کے دن غسل کرنا، مسواک کرنا، اپنی استطاعت کے مطابق عمدہ سے عمدہ کپڑے پہنے۔ نیا کپڑا پہننا ضروری نہیں ہے، جن کے پاس جو کپڑے موجود ہیں ان کپڑوں میں جو عمدہ اور بہتر کپڑا ہے وہ کپڑا زیب تن کرے پہنے، خوشبو لگائے، صبح سویرے اٹھے، عیدگاہ میں صبح سویرے فجر کی نماز کے بعد فوراً پہنچے۔ عیدگاہ جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز، کھجور، چھہارا یا کوئی شیرنی وغیرہ کھائے۔ عیدگاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کریں، عیدگاہ میں عید کی نماز ادا کریں، اور بلا عذر شرعی اگر کوئی عذر نہ ہو تو شہر کی مسجدوں میں عید کی نماز نہ ادا کرے، لیکن اگر کوئی عذر ہے تو وہ شہر کی مسجد میں بھی عید کی نماز یا بقرعید کی نماز پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر کہیں کوئی عذر نہیں ہے تو عیدگاہ میں عید کی نماز ادا کریں۔ جب آپ عید کی نماز کے لیے عیدگاہ کی طرف جائیں تو ایک راستے سے جائیں اور دوسرے راستے سے واپس آئیں۔ عیدگاہ کوشش یہ کریں کہ پیدل جائیں، اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو راستے میں جاتے وقت تکبیر کا اہتمام کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ ان تکبیر تشریق کو آہستہ آواز سے پڑھتے ہوئے جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی آپ کو بھی عید کی تمام خوشیاں نصیب فرمائے اور عید کے تمام برکات نصیب فرمائے، تمام سنتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔